کتنے بم برس گئے فلسطین پر، کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہیں۔ میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر؟ تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں، اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں؟ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب سے نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے۔ تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو پیاسا تڑپ رہا ہے۔ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے، خدا سے ڈرو۔ کچھ کبھی کبھی جٹ باٹرائی بن کے سوچتے ہو، کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا۔ بات سنیں اللہ آپ کو، میں نے کہا کوئی مطلب میں چھوٹا سا آدمی ہوں، بات کرنے آیا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب سے، خطیب صاحب سے اور علامہ صاحب سے زیادہ نبی پاک کی نعت کا ادب ہے۔ وہ کوئی بھی آئے، میں آؤں یا کوئی بھی آئے، نعت شریف ہو رہی ہے، اطمینان سے سنیں۔ میں بڑی دیر سے میری خواہش ہے کہ ہم ان چکروں سے نکل آئے۔ اب فوٹو کے بعد بھی زندگی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوچنا شروع کرے، اور اطمینان، پیار، ہماری سنجیدگی بتائے گی کہ ہم ایک سنجیدہ دینی ماحول کے۔ ایک ہوتا ہے سیاسی جلسہ، اس میں آپ اٹھیں بیٹھیں آئیں جائیں، فوٹو بنائیں، لائیو چلائیں، جو مرضی ہے کریں۔ ایک ہوتا ہے دینی جلسہ، اس میں تو سب سے زیادہ ضرورت ادب کی ہوتی، احترام کی ہوتی، اس میں تو انسان کو نہایت توجہ رکھنی چاہیے اللہ رسول کی بات پر، اور اس میں آپ نے شخصیت نہیں دیکھنی۔ میں بات کر رہا ہوں، کوئی نعت شریف والا بات کر رہا ہو، نقیب صاحب حضور کی کوئی بھی حضور کی تعریف کر رہا ہو، اس کا احترام ہے، وہ بندے کا نہیں، وہ حضور کی صفت و ثنا کا احترام۔ آپ مہربانی فرمائے، مجھے میں انشراح صدر سے، اطمینان سے اور بڑا دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے میرے آنے پہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہ سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں خواہش ہونا کہ بندے میرے آنے پہ کھڑے ہو، وہ بندہ جہنمی ہے۔ جو نفس کی یہ خواہش فان لے کہ میں آؤں تو جناب دنیا کھڑی ہو جائے، ان سے اب سنجیدگی، اچھا طریقہ، خوبصورت۔ بہت ساری محفلوں میں لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہیں ملنے کے لیے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ سب سے مل لوں، لیکن دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بعض اوقات انتظامی معاملات ہوتے ہیں، دوستوں کا خیال ہوتا ہے، انتظامی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلسہ منتشر ہونا چاہیے، لوگ زیادہ ہیں تو یہ منتشر ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا نہیں ہوتا، کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے ایک دن، تو جس دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آپ نکلے کہ نہیں نکلے، یہ نہیں پوچھتے، وہ تو پوچھتے ہیں کتنے پہنچے ہو۔ یہ پہلا سوال وہ کرتے ہی نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے کہ نہیں نکلے، وہ تو پوچھتے ہیں کہ تسی پہنچ کتنے ہو۔ تو اب چونکہ آگے جانا ہوتا ہے تو اس لیے رکنا اور سب سے ملنا بعض اوقات یہ نہایت مشکل ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، اور میں کوئی کسی قسم کی میری طبیعت ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی ماحول بنانے کی۔ میں سچ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، بے لوس لوگ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ دور بیٹھے ہیں، جگہ بھی ٹھیک نہیں ملی، کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، تو مجھے تو پتہ ہے نا جو رب و رسول کی رضا کے لیے تکلیف کہتا ہے اسے اللہ اجر کتنا آتا ہو۔ آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو ایسا ہو کہ میں سمجھوں کہ میں اس بندے سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے، آپ کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ دو چار باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا جب شعور بیدار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ معرفت چاہتا ہے۔
جب تک چیزوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ بے چین رہتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہوں تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلے، ہم کیوں کر رہے ہیں۔ بہت ساری دولت کمانے والے لوگ، پیارے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سے ملیں گے بعد، لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا، اللہ آپ کو برکت۔ میرے بھائی، انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے، وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا مقصد ہے، جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا پھر وہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے، وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا، وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کیے۔ رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے۔